عقل جو ہے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کی حد متعین ہے کیونکہ ہماری لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، لیکن جو وحی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ بہت کلیئر ہے۔ جب تک ایک شخص اندھیرے کو پہچانتا نہیں ہے نا تو اس کو روشنی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آپ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے خالص ہمارے دعوے کے مطابق خالص نقطۂ توحید کے اندر کہیں شیطانی شرک گھس تو نہیں آیا۔ علماء کے اندر ایک فکری غرور ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے ایک مذہبی جذبہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی جو بائی پروڈکٹ بنتی ہے وہ پتہ کیا بنتی ہے؟ وہ خوارج بنتے ہیں۔ شیطان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو توحید سے غافل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی ورشپ سے ان کو ہٹانا چاہتا ہے، تو وہ ہر حربہ جو ہے نا اس کے خلاف آزماتا ہے۔ ہم تو جی نیکی کے نام سے اب یہ جو ہے نا وہ ذوالجناح کا وہ نکال رہے ہیں، گھوڑا نکال رہے ہیں، ہم تو جی تعزیے نکال رہے ہیں۔ ہمیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے اتنی محبت ہے کہ اس کی خاطر ہم اسلام کے واضح اصول ختم کر کے ہم اپنا سینہ بھی پیٹیں گے، سروں پہ خاک بھی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویری وارم ویلکم ایوری بڈی۔ حبل اللہ کے پلیٹ فارم پہ آج ہم آپ کو بہت ایک اہم شخصیات سے ملوانا چاہ رہے ہیں۔ ایک شخصیت تو ہر ویک آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، شی از دا پارٹ آف آور فیملی ناؤ الحمد للہ۔ وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس یو ٹوڈے ہر ڈاٹر۔ ماشاء اللہ آج ہمارے ساتھ رملہ موجود ہیں، ڈاکٹر آسیہ کے ساتھ، who actually she is ماشاء اللہ میں کہتی ہوں among the luckiest one۔ ایک تو ان کی مدر کی وجہ سے I will say her the luckiest one۔ Then I would say کہ ماشاء اللہ مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یقیناً ماشاء اللہ نے ان کو اس چیز کی سعادت سے نوازا ہے that she is a student in the Masjid an-Nabawi also۔ She has been teaching English too in an high school as well، اور ایک IELTS کی ٹرینر بھی ہیں، اور ماشاء اللہ دین کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ڈاکٹر آسیہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج میری توجہ آپ کو برا نہیں لگے گا، میں ان کی طرف زیادہ مائل ہونے والی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ رملہ so nice to see you here and جزاک اللہ خیر to be the part of our program today۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ so nice to see you انشاءاللہ۔ we hope we shall have a very good program انشاءاللہ۔ ناظرین آپ سوچیے کہ آج کا پروگرام کا ٹاپک بڑا زبردست ہے۔ آپ سوچتے ہیں کیا ہے؟ آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیطان کا نیکی کا نقاب۔ تھوڑا آپ کو شاید ہلا رہا ہو، جی بالکل، شیطان کا بھی نیکی کا نقاب ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ ایک بک ہے سبحان اللہ، ایک امام ابن القیم کی جو کتاب ہے اس کے اس حوالہ جات کے ساتھ اور اس کو ایک انالیسس کے ساتھ ڈاکٹر آسیہ اور رملہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس بات کو ڈسکس کریں گی۔ تو یہ ساری چیز یہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر آسیہ سے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آسیہ، سب سے پہلا سوال، اب آپ نے دیکھا کہ انشاءاللہ ان کی یہ امام ابن القیم کی جو کتاب ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم تھوڑا سا ہمارے آپ نے دیکھا نا ڈاکٹر آسیہ، وی ہیو دا ویری لیس ہیبٹ آف ریڈنگ ناؤ۔ کتابیں ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہیں، ان علماء کی کتابیں اور اتنی زبردست قسم کی جو ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے، ماشاء اللہ آپ بھی بات کرتی ہیں، ان کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، وی وانٹ ٹو برنگ دس ہیبٹ بیک ان ٹو دا ہیبٹس آف دا پیپل ٹو۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ امام ابن القیم، ان کا تھوڑا سا تعارف کروائیے اور پھر ہم انشاءاللہ بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تھینک یو ویری مچ فار آپ کے کائنڈ ورڈس کے لیے، اور تھینک یو رملہ فار بینگ ہیئر۔ ہم نے یہ جو کتاب کا انتخاب کیا ہے شازیہ، یہ ہم نے رملہ کی سجیشنز پہ کیا تھا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ یہ کتاب ہے امام ابن القیم کی، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس۔ جی بالکل، ابلیس کا جو ہے نا نقاب کہہ لیجیے، جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں کہا۔ امام ابن القیم کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ہم ریڈنگ آف دی بک سے تو ہٹ ہی گئے نا، ابھی ہمارے روٹین میں شامل نہیں ہے۔ بالکل، ہمیں سننا آسان لگتا ہے، ہمیں دیکھنا آسان لگتا ہے، اور پھر خاص طور پہ جو کلاسک بکس ہیں وہ تو پھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری کمیونٹی کو بھی کب پتہ ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ایک بک ریویو کے طور پہ بالکل ایک کانسیپٹ، ٹاپک بھی بہت زبردست ہے ڈاکٹر آسیہ، آج کل کے وقت کی میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے۔ شازیہ آپ نے آج کے دور کی بات کی ہے نا، تو امام ابن القیم کا دور pretty much similar to our دور تھا۔ 1114 عیسوی میں امام ابن القیم کا ٹائم ہے، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت عباسی سلطنت کا جو مرکز تھا، جو بغداد تھا، اس کے اندر عباسی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی، یعنی مسلمانوں کا عروج کا ٹائم گزر چکا تھا، سلجوکیوں کا اثر رسوخ تھا،
اور اس وقت علمی مناظرے سب سے زیادہ رائز پر تھے. خوارج ہیں، حنبلیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اور ان کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی تھی. سب سے بڑھ کے جو شیعہ سنی جو عقائد ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوتی تھی. تو امام ابن القیم نے اس وقت یہ کتاب جو ہے نا وہ لکھی تھی ان علماء کی خرابیوں کی کاٹ کرنے کے لیے جو علماء لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم اللہ کے دین کے علم بردار ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ در حقیقت شیطانی جو ہے نا ڈیوینس، انحراف جو ہے نا وہ لوگوں میں پھیلا رہے تھے. بڑی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے ہم اسی پلیٹ فارم سے رائز آف آئیڈیالوجیز کی بات کریں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھیں، یا اس کے فوراً بعد صحابہ اور جو ہے تابعین کے دور میں سٹارٹ ہو گئی تھی، جس میں فتنہ اعتزال تھا، اشاعرہ تھا، پھر بعد میں ماتریدی آ گئے. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ زیادہ تر مسلمانوں میں ماتریدی جو ہے وہ فکر بہت زیادہ عام ہے. اور آپ اس شیعہ سنی تو وہ تھا ہی، باطنی عقائد اور ظاہری عقائد، اور یہ چیزیں کبھی کبھی ان کو پڑھنے کی بہت اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آج وہ ساری کی ساری جو غلط نظریات ہیں وہ موجود ہیں، وہ سارے موجود ہیں. فتنہ مرجیہ کا، قدریہ کا، جبریہ کا، جو تقدیر کے بارے میں، اور یہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا. اگر آج نہیں سمجھیں گے تو یقیناً ڈاکٹر آسیہ بالکل آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ آپ دیکھیے کہ جب تک ایک شخص اندھیرے کو پہچانتا نہیں ہے نا تو اس کو روشنی کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے خالص، ہمارے دعوے کے مطابق خالص نقطۂ توحید کے اندر کہیں شیطانی شرک گھس تو نہیں آیا. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے جو ایپیسوڈ کی تھی وہ ہم نے شیطان کی حقیقت پر کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ شیطان نے کہا تھا کہ لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں اللہ آپ کے بندوں میں سے ایک پکا اپنا حصہ لے لوں گا، اور لے رہا ہے وہ. ایک حصہ نہیں ڈاکٹر آسیہ، مجھے تو لگتا ہے بہت سارے حصے اس کے پاس چلے گئے. ہم اس سے پہلے کہ رملہ کی طرف جائیں میں اپنی جلدی سے بات ختم کر لیتی ہوں امام ابن القیم کے حوالے سے. امام ابن القیم کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ دور عروج کی در حقیقت پروردہ تھے، جس وقت مسلم جو ہیں وہ سپر پاور تھے. اور وہ ٹھیک ہے کہ زوال آ رہا تھا، لیکن ابھی وہ زوال، ابھی ان کی وہ جو گرومنگ تھی، امام ابن تیمیہ کے یہ شاگرد تھے، اور ان کی جو ایکسپرٹیز تھی وہ تفسیر پر تھی، پھر ان کی ایکسپرٹیز فقہ پر تھی. اچھا مزے کی بات یہ کہ پھر انہوں نے کتاب الروح لکھی، اور تلبیس ابلیس اسی کا ایک حصہ آپ سمجھ لیجئے. کتاب الروح کے اندر انہوں نے جو آج ہمارے پاس اسلامک سائیکالوجی ہے نا، جو نفسیات، وہ جو نفس کی 3 قسمیں ہیں اور جس طرح سے انسان کی نفسیات اس کو دھوکہ دیتی ہیں، اور وہ کیا، اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ڈسکس کی، روح کے مدارج کے نام سے، یا روح کی جو ہے نا وہ حالات کے نام سے. پھر اسی طرح میں امام ابن القیم جو ہے اپنے وقت کے ایک عظیم طبیب بھی تھے. آپ بھی ماشاء اللہ ان کی کتاب جو ہے طب نبوی جو ہے، جو بیسیکلی زاد المعاد اس کا ایک حصہ ہے، آپ بھی اسی سے وہ جو اپنی ہماری حبل اللہ کی بڑی ہماری پسندیدہ سیریز ہے ماشاء اللہ آپ کر رہی ہیں. جی تو یہ ہے کہ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہی بات جو ہم نے اپنی پچھلی کئی دو ایک ایپیسوڈ سے جب ہم نے کی تھی کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، تو ہم نے دہرائی تھی کہ بیمار اکیلا انسان کا جسم نہیں ہوتا، ذہن بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے ماشاء اللہ سب چیزوں کو وہ کور کیا، اور خاص طور پہ انہوں نے اس اپنے دور میں جس وقت یہ والے جو علمی مناظرے ہو رہے تھے تو اس کے اندر انہوں نے وحی قاطع یعنی واضح دلیل کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں جو ہے بتایا، اور انشاءاللہ اسی کو ہم ڈسکس کریں گے جس حد تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. رملہ آپ سے میں تھوڑا سا یہ پوچھوں گی کہ ابھی ماشاء اللہ ڈاکٹر آسیہ نے بتایا کہ ان کی کتاب جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ تلبیس ابلیس کے نام سے ہے. تھوڑا سا ناظرین کو آپ تھوڑا بتانا چاہیں گے کہ تلبیس اور ابلیس کیا ہے، تاکہ ہم ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو تلبیس ابلیس بیسکلی اس کا اگر ہم مطلب سیدھے سادے الفاظ میں کہیں وہ یہ ہے شیطان کا نیکی کا نقاب. لیکن اگر ہم روٹ اس کا دیکھیں تو تلبیس جو ہے وہ عربی کا لفظ لبس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پوشاک. تو تلبیس ابلیس یہ ہے کہ شیطان جو ہے ایک صحیح چیز کو یا حق کی چیز کو ایسا غلاف پہنانا جس سے جو ہے باطل اور حق میں امتیاز کی ایبلٹی نہ رہے. تو یہ اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے، اور یہ کہ ایک فنکارانہ اس کی ترکیب ہے شیطان کی، جو کہ وہ بہت زیادہ یوز کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. سمجھ میں آ گیا الحمدللہ کہ یہ کس طرح کے ساتھ وہ اپنے
ایک غلط چیز کو ایک صحیح بنا کر پیش کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے انسان کو کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط، غلط بھی صحیح لگنے لگ جاتا ہے. ڈاکٹر آسیہ، غلط صحیح لگنے لگ جاتا ہے تو شیطان، ویسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، تھوڑا سا ہم لوگ آگے بات کو بڑھانے سے پہلے آپ پلیز یہ بتائیے کہ شیطان ہمیں کس طرح کنٹرول کرتا ہے؟ آئی مین کیا مطلب دماغ کو کیا وہ معاف کر دیتا ہے کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جیسے ابھی رملہ نے کہا کہ یہ اس کو ایسا لباس بنا دیتا ہے. تو کیا ٹیکٹائز ہوتے ہیں شیطان کے ہمارے اوپر؟ مجھے یہ سمجھ آتی ہے، اور یہی چیز جو ہے امام ابن القیم نے، حافظ ابن القیم نے یہاں پر جو نوٹ کیا، یہاں پر اس کو لسٹ ڈاؤن بھی کیا ہے. شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مسلمان کو جو ہے نا وہ ہلانا مشکل کام ہے. مسلمان کو کافر تو نہیں کر سکتا، کافر وہ نہیں کر سکتا، ایگزیکٹلی. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر سب سے پہلے کیا کرتا ہے، عقل اور وحی کا ٹکراؤ کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں دور عباسی میں، چونکہ اس وقت مسلمانوں کی سلطنت بہت آگے پھیل چکی تھی، اور دور عباسی کا ایک بہت بڑا کارنامہ بھی ہے، لیکن ان اے وے یہ ایک بہت اس نے فائر بیک بھی کیا تھا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا کہ جو ہے نا یونان کی پرانی کتابیں نکال کے، ایرسٹوٹل وغیرہ اور پلاٹو وغیرہ کی کتابیں نکلوائیں اور ان کے لا کے تو عربی زبان میں ترجمے کروائے تھے. اچھا، ترجمے کروانے کے ساتھ فکر میں وہ تو پھیلاؤ تو آیا، لیکن اس کے ساتھ جو غیر اسلامی نظریات فلسفے کی صورت میں اور تشکیک کی صورت میں وہ بھی بیچ میں داخل ہونے لگ گئے. تو جو امام ابن القیم نے اپنی کتاب میں جو سب سے پہلی چیز ڈسکس کی ہے نا، وہ عقل اور وحی. یعنی کہ آپ وحی کو عقل کے سانچے پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہو، اور ڈز اٹ مین لائک دیٹ؟ ایسا ہی مطلب ہے اس کا؟ ایسا ہی ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہم اب وحی کو اپنی عقل کے اندازوں کے مطابق پھر جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اپنی عقل سے اس کا جواب دیتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ جو ہے وہ بہتر ہے، اور یہ نہیں ہے. لیکن ایکچولی وحی اور عقل کا کوئی ملاپ نہیں ہے، نہ ہی اس کو ہم اس طرح ایویلیوٹ کر سکتے ہیں، اور شیطان کی یقیناً چال ہے. تو اب آتے ہیں رملہ، ایک بات کا مجھے جواب دیجیے کہ دیکھیں جیسے ابھی بات ہم نے کی کہ ہمیں شیطان اسلام سے تو ہٹانا بہت مشکل ہے. میرا ریئرلی کوئی بدقسمت انسان ہوتا ہے کہ جو دین حق سے ہٹ کے تو کافرانہ جو ہے نا وہ مذہب میں داخل ہوتا ہے. اور تو کیا پھر اب شیطان کا اگلا طریقہ تو یہی ہے نا کہ وہ نیکی کا بھیس بنا کر آئے اور ہمیں اس کی طرف لے کر جائے، کیونکہ حصہ تو اس نے لے لیا ہے. تھوڑا سا آپ ہمیں اس طرح بتانا پسند کریں گے کہ انسان نیکی کا بھیس بدل کے یا نیکی کو پریزنٹ کر کے کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ تو بیسکلی امام ابن القیم نے دو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. ایک تو انہوں نے عقل کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو کہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور انہوں نے عقل کو وحی کے مقابلے پر لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عقل جو ہے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کی حد متعین ہے، کیونکہ ہماری لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. لیکن جو وحی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ بہت کلیئر ہے. تو انہوں نے وحی کو سورج کہا ہے اور عقل جو ہے اس کو آنکھ کہا ہے. اب ہم ہیومن بینگس جو ہیں، ہماری لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ عقل اور وحی کے درمیان ایک دیوار کھڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس کو بصیرت کہتے ہیں. تو انسان کی بصیرت میں کمی آ سکتی ہے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اور اس کی بصیرت جو ہے وہ زائل ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے ایک تھوڑی سی تاریکی آ جاتی ہے، یعنی اس کے دل پہ داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے تاریکی آ جاتی ہے وحی اور آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت، یعنی بصیرت کی طرف. میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ جب انسان اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، علم کی راہ پہ چلتا ہے، تو وہ شخص رملہ شیطان کا سب سے بڑا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس بندے کو یہ دھوکہ دلاتا ہے کہ میں تو بڑا ہی عالم فاضل ہوں، میرا روحانی مقام. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے، امام ابن القیم کو یہ کتاب لکھنی پڑی تھی ان بڑے بڑے اسکالرز، علماء اور مولوی اور مناظر جو تھے ان کے دور کے، جو ان چیزوں پہ ڈسکس کیا کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، اپنی رائے کو آگے کر لیتے تھے، اور اس کے ساتھ کرتے کرتے کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو بہت بلند سمجھ کے کتاب و سنت کو بھی پیچھے کر لیتے تھے. تو ڈاکٹر آسیہ کیا یہ آج موجود نہیں ہے ہمارے سامنے؟ ایگزیکٹلی یہی تو ہے جی. مطلب ایک انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرے علم میں اب اتنی پختگی آ گئی ہے اور اب مجھے کچھ ہو نہیں سکتا، یا میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یا میں کوئی غلط بات کر نہیں سکتا، یا میرے کی عقائد کے اندر کوئی غلط چیز نہیں آ سکتی. آن لائن ہمارے بہت سارے عالم ایسے ہیں، لیکن عجیب بات آپ کو بتاؤں، ان کے فالوورز کی بھی رملہ ایک مینٹالٹی ہے، جس کو ابھی ہم گاڑی میں ڈسکس کر رہے تھے، کہ ان کے فالوورز کیا کہتے ہیں
کہ اگر یہ ہمارا ہم ان کو سنتے ہیں, ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں, ہم شیخ المجددی کو سنتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہے کہ بس یہی انہی کی رائے ہے اور انہی کی رائے پکی ہے, بلائنڈلی ان کو کاپی کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے فینڈم بڑا شامل ہو جاتا ہے, وہ ان کو فینس بنا لیتے ہیں یا آئیڈلز اپنے بنا لیتے ہیں, اور کوئی بھی ان کے خلاف چیز سننا گوارا نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ مسئلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت جو ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. میں ڈاکٹر آسیہ ایک سن رہی تھی اسی طرح ایک شیخ کا کہ ہم لوگ جو ہے نا, مطلب یہ چیز بھی آپ کو شرک کی طرف کس طرح لے کے چلی جاتی ہے کہ تب آپ کے اندر ایک شخصیت پرستی آ جاتی ہے. شخصیت پرستی نہیں آنی چاہیے. آپ نے شخصیت کو فالو نہیں کرنا, آپ نے اس کے پیچھے جو علم دیا جا رہا ہے آپ نے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کو فالو کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک بات ضرور کروں گی جس کا ہمارے موضوع سے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن وہ بات بڑی ضروری ہے. ہمیں کئی لوگ کوشچنز یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے, آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے تو یہ بات کہی ہے, تو آپ ان کو صحیح سمجھتی ہیں یا غلط, یا آپ انجینئر مرزا جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات بتائیے. کئی وہ مجھے ویڈیوز بھیج کے کہتے ہیں بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. میں اس کو ان کو ہمیشہ یہ جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں, انکلوڈنگ می, اور ہم میں سے جو بھی نیکی کا نام لیتا ہے ان سب کے ساتھ میں یہ کوشش کرتی ہوں جواب دینے کی کہ دیکھیے جو انسان کا کام ہے نا اس کے اندر خرابی موجود ہے, ٹھیک ہے, ناٹ اونلی اینی ون ایلس, بلکہ میں بھی. آپ میری بات میں سے وہی بات جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ تو اچھی, آپ اس کو لیں بھی, اس کو فالو بھی کریں, لیکن بہت ساری چیزیں میری عقل کا وہی تلبیس ابلیس کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے جن کو میں اچھا صحیح سمجھ رہی ہوں, لیکن شاید ان کی وہ حقیقت نہ ہو. بالکل صحیح بات. تو یہی بات ہے کہ انسانی مقام, ڈاکٹر اسرار صاحب بہت یہ ریکمینڈ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم سب کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے, ہمیں ایک تفسیر بڑی اچھی لگتی ہے, ایک اسکالر کی ہم مسجد میں جاتے ہیں, اس کے ہم خطبات یا لیکچرز وغیرہ سنتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی تفسیر کے ساتھ ایک دو تفسیریں اور بھی رکھا کریں, کبھی کبھار ان کو بھی ٹچ کر دیا کریں. یہ آلویز بینیفیشل رہتا ہے کہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آئے, اور لرننگ, اور ہر وقت علم کا حاصل کرنا اور جستجو میں رہنا, اور جو ہے نا اس کی, کیونکہ کوئی بھی حد نہیں ہے کہ ختم ہو گیا, ہم نے سیکھ لیا, ہمیں سب کچھ آ گیا. ڈاکٹر آسیہ ایک بڑا ضروری سوال ہے, نیکی جو ہے اور اچھا کام, علم, یہ ڈیفینیٹلی اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. کیا اس شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ جیسے کہ شیطان کا نیکی کا نقاب, جو ایک ٹاپک ہی ہمارا یہ ہے, کیا یہ نیکی کو یا کسی چیز کو اتنے ایکسٹریم پہ لے کے جا کے بھی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ کیا ایسی اس کے کوئی ویز ہوتے ہیں کہ جو پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا یہ خطرناک حد تک یہ ٹچ کر رہی ہیں چیزیں. Does it happen somewhere? بالکل. اس کے لیے امام ابن القیم نے بڑا زبردست جو ہے نا, جہاں پہ انہوں نے بدعت کا ذکر کیا ہے نا, وہاں پر انہوں نے اصل میں اس ٹاپک کا ذکر کیا. اور دیکھیے میں نے یہاں پہ کچھ چیزیں نوٹ بھی کی تھی. سب سے پہلے انہوں نے کہا, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے علماء کی نا, کہ علماء کے اندر ایک فکری غرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے ایک مذہبی جذبہ بھی ہوتا ہے. تو اس کی جو بائی پروڈکٹ بنتی ہے وہ پتہ ہے کیا بنتی ہے, وہ خوارج بنتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ یہ دیکھیے کہ امام ابن القیم نے اس کتاب کے اندر رد کیا ہے خوارج کا اور متصوفین کا, صوفیاء کا, ٹھیک ہے. اگر ہم نے خوارج, تو ہمیں پتہ ہے کہ جو انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, ہم ان کو آج بھی خوارج کہہ لیتے ہیں. ہماری گورنمنٹ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ بغاوت وغیرہ کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے خوارج ہیں. لیکن متصوفین عموماً عربوں کی ایک اصطلاح ہے جو ہمارے ہاں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو نظر نیازیں, پیر فقیر, قبروں کے زیارات, بدعات, خرافات, یعنی دین کی اصل کے اوپر تو ان کی بہت زیادہ گرپ نہیں ہوتی ہے, لیکن اس قسم کے وہ جو بنائے ہوئے جو ڈھانچے ہوتے ہیں نا, عرس اور میلے ویلے, ان کے اندر بڑے شوق سے حصہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی بہت بڑی نیکی ہے. یہی بہت بڑی نیکی ہے. اور وہی بات ہے کہ ڈاکٹر آسیہ کہ اگر بدعت چیز تو وہی ہے نا کہ جس کو آپ برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور اس کے ہاں زیادہ محبوب بھی اسی لیے ہے کیونکہ آپ اس کے لیے توبہ ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ آپ تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیسا نیکی کا نقاب اور لباس پہن کے شیطان ہمیں جو ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ شیطان آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی حدیث کو چھوڑ دو, صحابہ کے تعامل کو چھوڑ دو, کیونکہ صحابہ جو ہے نا جو نبی کو دیکھ کے عمل کرتے تو اس کو چھوڑ دو, اس کے بجائے اپنے کسی امام کو, اپنے مرشد کو, اپنے اس کو پکڑ لو. سادہ سی بات ہے, دیکھنے میں ہر ایک کو عجیب لگتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آج اس وقت جو ہمارے پاس سیکٹیرین ازم ہے, ہم تو اس وقت آج کے اپنے مذہبی لیڈرز کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے, تو کچھ آ کے جن کی بنا پہ ہم نے ایک مسلک کو یا مذہب کو اختیار کیا ہے, ہم اس کو چھوڑنے پہ آ جائیں. ڈاکٹر آسیہ, میں رملہ سے ایک کویسچن کرنا چاہ رہی ہوں.
سے پہلے میں آپ سے چاہتی ہوں کہ پلیز تھوڑا ایسا کیجیے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم اگر تھوڑی سی چالوں کو اگر آپ تھوڑا اور کریں کہ آج کل کے معاشرے میں پریویلنگ تھوڑا سا اگر ہم کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ نیکی کے نقاب میں ہم لوگ بہت ہی ثواب اور اس کو نیک نیتی کے ساتھ اس نیکی کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے اعمال میں پڑیں کہ جو بعد میں ضائع ہو جائیں. کیا آج کل اور اس کے علاوہ جو آپ نے تھوڑا بہت مینشن کیا اس کے علاوہ کچھ اور نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب اپنی کچھ ڈسکشنز کی تھیں تو ہم نے کہا تھا کہ جو تکبر ہے تکبر جو ہے نا یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور رملہ آپ کے ساتھ بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم آج کے دور میں اسی تلبیس ابلیس کو دیکھنا چاہیں جیسے میں نے کہا نا فکری غرور بھی اور مذہبی جذبہ بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ سامنے آپ کو ایک متکبر آدمی نظر آتا ہے جو کسی کی بات نہیں سننا ماننے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کافروں کے بارے میں کہتے تھے کہ they have made up their minds کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. تو آج یہ سچویشن ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں رملہ کہ تکبر جو ہے نا ذرا اس کے اوپر آپ بات کریں کہ کیا تکبر میں انسان جس چیز کو اتنی اہمیت دے رہا ہوتا ہے اپنی ایروگنس کے اندر اس کی کیا حقیقت بھی کچھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس کہ جو کبر ہے جو تکبر ہے وہ حق کو جھٹلانا ہے یا پھر حق کو پوشیدہ کر دینا اس کی طرف اس کو نظر انداز کر دینا ہے اور غمط الناس اور لوگوں کو حقیر جانا ہے. یعنی ایک تو سرے سے حق کو جھٹلا دینا ہے وہ اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو حقیر جانا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا ہے یا اپنے ویو پوائنٹ کو لوگوں کے ویو پوائنٹ سے اوپر رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کوئی اور چیز سمجھ نہیں آتی. اور یہ چیز جو ہے ہمارے دور میں نارسسزم کھلاتی ہے. نارسسزم 800 سال پہلے انہوں نے جو ہے یہ ہائی لائٹ کیا تھا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اور اب جو ہے ہم اس کو نارسسسٹک ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو ایسا بندہ جو ہے وہ دھوکے میں رہتا ہے ڈیسیٹ میں. پہلے تو وہ ایروگنٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ ڈیسیٹ میں ہوتا ہے دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں اور فیکٹس کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ میگالومینیا انگلش ٹرم ہے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا یہ ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے کہ وہ احساس برتری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اس میں ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہائی لائٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ شیطان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو توحید سے غافل کرنا چاہتا ہے اللہ کی ورشپ سے ان کو ہٹانا چاہتا ہے. تو وہ ہر حربہ جو ہے نا اس کے خلاف آزماتا ہے. تو اس میں انڈیویجولزم بھی آ جاتی ہے کہ میں صرف ہوں جس میں ایروگنس تو آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جب میں اصول ثلاثہ پڑھا رہی تھی 3 فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام تو اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. اور انہوں نے کہا ہے کہ وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرَةٌ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ کہ طاغوت تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان کی 5 قسمیں ہیں. اس میں سب سے پہلے ابلیس لعنہ اللہ ابلیس آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے ایسا ابلیس بھی ہے جو کہ ومن حکم بغیر ما انزل اللہ وہ جو ہے اس سے بھی خوش ہوتا ہے کہ لوگ وہ ان چیزوں کو لوگوں کا حکم دے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی شریعت کے طور پر جس میں بدعت بھی آ جاتی ہے اور اپنی ورشپ بھی آ جاتی ہے اور اس میں یہ چیز ہے. دیکھیے یعنی کہ کس قدر خطرناک حد تک بات ہے کہ ایک تو ہمارے ذہن کے اندر کہ شاید بس شیطان جو ہے نا وہ اس کی یہاں تو قسموں کی آپ نے بات کی کہ اس کی کتنی اقسام ہیں اور وہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور سب سے بڑا حربہ اس کا کہ وہ اس چیز کی طرف لوگوں کو لے کر آئے جو کہ نازل نہیں کی گئی اور یہی ہم کر رہے ہیں.
اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کتنی پریشانی کی بات ہے کہ اسلام کا جو ترہ امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بارے میں اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آؤ توبہ کرو. بالکل. اچھا، توبہ کرنا کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرے بندوں، میں ہوں تمہاری توبہ قبول کرنے والا، تو آؤ میری طرف آؤ. یہاں پہ سکون ہے، یہاں پہ اطمینان ہے، یہاں پہ مسائل کا حل ہے. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ. جاؤ ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ تمہیں رزق چاہیے، میرے پاس آؤ نا، میں نے تمہیں دینا ہے رزق. تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان میں یعنی میرے پاس ہے. اچھا، یہ سب چیزیں جو ہیں کتنی ایک انسان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن تلبیس ابلیس کے جو چکر میں آ کے، وہی جو شیطان کا جو نقاب ہے، اس کے چکر میں آ کے ہمیں لگتا ہے ہماری غلطی ہے ہی کوئی نہیں. اچھا، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری غلطی کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، توبہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اور یہ چیز میں نے عموماً دیکھی ہے ان لوگوں میں بھی جو علماء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان لوگوں میں بھی جو کہ علم کے رستے پہ چل پڑے ہیں. دے آر لائک کہ ہو یو آر، میں بتا رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں نا، صحیح، ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ آپ اپنی غلط چیز کو بنا لیتے ہو. وہ شیطان کہتا ہے نہیں، آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو. کذالک زین لہم سوء اعمالہم. بالکل، اعمال جو ہے نا ان کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے ان کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی جو سب سے بڑی رحمت ہے کہ انسان اپنے رب کی در پہ آئے اور شرمندہ ہو تو اللہ کہے کہ تو اللہ اس کو معاف فرما دے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اواب کہتے ہی اس بندے کو ہے جو کہ پلٹ کے گناہ کرتا ہے، پھر بھاگ کے اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر بھاگ کے اپنے رب کے پاس آتا ہے. اللہ میں شرمندہ ہوں. اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپتی رہتی ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن کے اندر بھی. اور وہ اس طرح. لیکن کیا ہے کہ ان اشخاص جن کا امام ابن القیم ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پہ جیسے خوارج کا انہوں نے ذکر کیا، ان لوگوں کی کتنی بد نصیبی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ خوارج کے فتنہ جو ہے اس کا اتنا زیادہ زور تھا. یہ وہ فتنہ تھا در حقیقت جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے امت کے لیے اتفاق اور اتحاد کی راہ بنانے کے لیے حکم کو جو ہے قبول کر لیا نا کہ ثالثی ہو جائے. تو یہ 12,000 لوگ تھے جو کہ وہاں سے نکل گئے، کہنے لگے ہاؤ کم ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ تم اللہ کے کتاب کے علاوہ جو بھی فیصلہ کرو گے وہ تو کفر ہو جائے گا. اچھا، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دشمن بن گئے. سیدنا علی کو قتل کیا ایک خارجی نے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بہرحال سیدنا علی کو اپنی زندگی میں ان کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کرنی پڑی کیونکہ یہ اتنے زیادہ حد سے بڑھ گئے تھے. ایک طرف تو ان کا عالم یہ تھا کہ زمین پر گری ہوئی کھجور بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن دوسری طرف انہوں نے جو ہے سیدنا خباب بن الارت یہ کیا کرتے تھے، اپنی چوکیاں لگا لیتے تھے. جو لوگ گزر رہے ہوتے تھے ان سے یہ پوچھتے تھے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم علی کو صحیح مانتے ہو کہ غلط مانتے ہو. تو جو کہہ دیتا تھا کہ ہم ان کو غلط نہیں سمجھتے یا کچھ. تو اس میں سیدنا خباب بن الارت اور ان کی حاملہ بیوی کا انہوں نے پیٹ چاک کر کے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا. جب ان کی ریشہ دوانیاں یہاں تک پہنچی، سیدنا علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. امام ابن القیم نے اس باب اپنے ایک بہت زبردست باب ہے اس میں انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا جو ہے مناظرہ تھا خوارج کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. اس میں یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے کہ چلو میں ان کو سمجھا کے تو دیکھتا ہوں نا. اور عبداللہ بن عباس نے ان کے ساتھ 3 پوائنٹس کے پر بات کی. ایک تو وہ جو کہتے تھے کہ حکم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو، جہاں پہ انسانوں کے معاملات ہوں گے اور جہاں پہ دماغ کو پرابلم سالونگ کے لیے یوز کرنا ہوگا وہاں پہ تو حکم آئے گا ہی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کہا جس بندے سے احرام میں کوئی غلطی ہو جائے تو 2 بندے مقرر کر لو تاکہ وہ اس کے لیے وہ دم کی وہ مقدار یا اس کا تعین کر دے. تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا نہیں، سیدنا علی جو ہیں جب وہ صلح کا معاہدہ لکھ رہے تھے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے امیر المومنین کا لفظ کیوں ہٹا دیا تھا؟ لائک کہ انہوں نے کیسے قبول کر لیا کہ سیدنا امیر معاویہ کے مطالبے کے اوپر کہ ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے. تو اس پر پھر انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مصلحت کی خاطر، ان کو نرم کرنے کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو صلح حدیبیہ کے اندر جو ہے وہ قبول کر لیا تھا کہ محمد بن عبداللہ لکھ لیا جائے اور محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے. اچھا، بہت سارے لوگ کنونس ہوئے بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی زیادہ تر لوگ تقریباً 4,000 کے قریب لوگ کنونس ہو گئے اور انہوں نے توبہ بھی کر لی. لیکن باقی لوگ پھر بھی اس طرح سے رہے.
اور یہ والی ان کے جو ہے آئیڈیالوجی تھی یہ ان کی پھر کرتی رہی اور یہ اسلامک امپائر کو مستقل نقصان بھی پہنچاتی رہی. اچھا ایک طرف اس گروہ کی بات کی ہے امام ابن القیم نے اور دوسری طرف امام ابن القیم نے بات کی ہے صوفیاء کی. ٹھیک ہے, صوفیاء کی یہ بات کی ہے کہ صوفیاء یہ کہہ کے کہ اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور اندر پاک ہونا چاہیے, وہ کیا کرتے ہیں کہ ظاہر کو ہے نملہ, وہ ظاہر کو کہتے ہیں اس کو نظر انداز کر دو. یہی وجہ آج آپ کو جو بھی اپنے نام نہاد قسم کے پیر فقیر اور مرشد ملتے ہیں وہ اپنے ان کو تو بڑے احکامات دیتے ہیں اپنے مریدوں کو, یہ کرو وہ کرو وہ کرو, لیکن when it comes to them عموماً یہ آپ دیکھیں ہمارے یہ ملتان اور یہ جو ہمارے علاقے ہیں نا سندھ کے علاقے, یہاں پہ آپ کو بڑے خانوادے ملتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا جدی پشتی پیری فقیری مخدوم جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر لوگ شرابی, زانی, اپنی جو ہے عوام جو اپنی کمیونٹی ہے بیچارے غریب لوگ ہیں ان سے دیسی گھی منگا رہے ہیں, مرغے منگا رہے ہیں, بکرے منگا رہے ہیں, اور لوگ بیچارے ان کو خدا سمجھ کے ان کو دیتے رہتے ہیں. اور حالانکہ جو ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ اتنے بڑے بڑے خاندان بن جاتے ہیں, یہ سیاست میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ پھر اور لوگوں کے سامنے بھی ایک ہی بات ہے, حتیٰ کہ وہ ان کی بہو بیٹیوں کی عزتیں تک لوٹ لیتے ہیں کہ ہم تو خدا ہیں نا. تو کیا ہے کہ شوہر اور بھائی وغیرہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی بیٹیاں ان کے کہ ان پیر صاحب کے اوپر کیا شک کرنا. تو امام ابن القیم نے اس پر بھی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے سنت ہے در حقیقت ریڈ لائن. سنت یہ جو ہم کہتے ہیں نا دین کے اندر بدعت نہیں ہونی چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت آپ کو یہ کہتی ہے کہ دیکھو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو جو بہت ہی نیک ہوں, میرا جذبہ بہت بلند ہے, میرا مقصد بہت اعلیٰ ہے, اس کی خاطر میں جو ہے نا کروکڈ مینز یوز کر سکتا ہوں. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ نیت تو صحیح ہے نا ہماری. نیت تو ویٹ اللہ تعالیٰ کو صرف نیت نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو جو عمل کا جو فریم ورک ہے نا وہ پاسڈ اینڈ اپرووڈ بائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایک عمل کی قبولیت کے دو شرطیں ہیں ہمارے جو ہے نا علماء, جمہور علماء کے مطابق, یا جب اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے سب سے بڑھ کے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. یہاں پر تو چلے نیت آ گئی. دوسری بات ہے وہ سنت رسول کے مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے ہمارے پاس جب وہ لائے اپنی بدعات کو, انحرافات کو اور جو ہے نا تحریفات کو, ہم تو جی نیکی کے نام سے اب یہ جو ہے نا وہ ذوالجناح کا وہ نکال رہے ہیں, گھوڑا نکال رہے ہیں, ہم تو جی تعزیہ نکال رہے ہیں, ہمیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے اتنی محبت ہے کہ اس کی خاطر ہم اسلام کے واضح اصول ختم کر کے ہم اپنا سینہ بھی پیٹیں گے, سروں پہ خاک بھی ڈالیں گے. اچھا اسی طرح سے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو جی بات یہ ہے کہ ہم میلاد منائیں گے, ہم جو ہے نا اس کے اندر جو جی چاہے گا وہ ڈسکو پارٹیاں بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ سے رزلٹ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو فریم ورک دیا ہے آپ نے اس پر رہنا ہے. رزلٹ کا اندازہ اللہ تعالیٰ کریں گے. ایک بندے کی اپیرنٹ فیلئر اگر اس کی سنت رسول کے ساتھ چپکے رہنے کے باوجود بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ فیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اپیرنٹلی فیلئر ہے لیکن فیلئر سے میری مراد ہے کہ اس کو اپنا مقصد نہیں مل رہا. نہیں صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن چونکہ وہ سنت رسول کے مطابق چلا, اس نے رشوت نہیں دی, اس کا کام نہیں بنا. اس کا یہ تو نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو گیا, اس کی رشوت نہ دینا اس کی کامیابی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں میرٹ پر ہوں, میں بھی تو یہ کر سکتا ہوں, جیسے لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے یہ کرتے میں کیوں نہیں کرتا. سوال سارا یہ ہے کہ عین اللہ جو ہم نے اس دن بات کی تھا, اور یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے بنایا ہے ہمارے لیے, وہ جیسے میں نے کہا ریڈ لائن بھی ہے اور ایک ہمارے لیے جو ہے نا وہ پیمانہ بھی ہے. اور اس کو امام ابن القیم نے بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ہے. اور یہ پوری جو کتاب ہے اس کے اندر جو انہوں نے رد بتایا ہے, اس رد کے اندر انہوں نے سنت کی پیروی اور بدعات سے انحرافات, اس کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسے سوالات کے بھی جوابات دیے ہیں لوگوں نے ریز کیے. لوگوں نے کہا اچھا آپ بدعت کو برا کہہ رہے ہیں, تو بدعت تو جو ہے وہ سیدنا عمر نے تراویح کی نہیں وہ شروع کی تھی. انہوں نے جواب دیا, ان کا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تھا, حضرت عمر نے اسی کو اس کی روح کے ساتھ دوبارہ جاری کر دیا تھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اسی طرح جب زید بن ثابت سے کہا گیا کہ آپ قرآن کی کمپائلیشن کریں تو ان کا فرسٹ رسپانس یہ تھا کہ نہیں, جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں. لیکن بعد میں کنونس کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے اگر اس کو کتابی صورت میں تو نہیں جمع کیا, لیکن اللہ کے رسول نے اس کو جمع کروایا تھا. اور یہ جو ہے اس میں کسی اسلام کے اصول کے ساتھ کہیں بھی ٹکراؤ نہیں آتا, تو پھر وہ اس بات پہ کنونس ہوگا. مسئلہ ہوتا بات ہے جب آپ کے کام اور آپ کے اعمال اور آپ کی جو ساری یہ چیزیں اگر اسلام کے اصولوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو
مسئلہ تب وہاں پہ رائز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. اچھا رملہ, آپ سے میں بہت ضروری کویشچن کرنا چاہوں گی. پلیز آپ آج کل کی ہماری یوتھ, ہماری جین زی کی پریفرنسز کو دیکھ کے اور ہمارے آج کل کے جو معاشرے کی جو ایک سچویشنز چل رہی ہیں اس کے اوپر دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شیطان کی جو کوئی اٹیکس ہیں, کیا وہ ہمارے پر کوئی اس کے کوئی ہماری نفسیات کے ساتھ بھی کچھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ اپنی نفسیات سے ہی چلتے ہو نا, تو کیا ایسا ہے کہ اس کے کچھ ایسے اٹیکس ہیں جو کہ ہماری نفسیات پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے؟ جی, اس میں جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ ان کے قول کی روشنی میں اس کو ذرا انالیسس کرتے ہیں اس کا. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو اپنی غلطی کا خود نظر آنا, یہ جو ہے یہ ایمان کی حلاوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ انسان کو اپنی غلطیاں نظر آئے. آج کل کے دور میں جس طرح سے ماما نے کہا کہ انسان میں تکبر, ایروگنس بہت زیادہ ہے اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی امپورٹنس دیتا ہے, یا پھر جو پاورفل ہے سوسائٹی میں اس کو اس کا نیریٹو قبول کرتا ہے بجائے حق کے. تو اس میں جو ہے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں جو ہے آپ فلسطین اور اسرائیل کا ٹکراؤ دیکھ لیں. جو اسرائیل ہے وہ جینوسائیڈ کس نام پہ کر رہا ہے؟ وہ اسی نام پہ کہ ہمارے ہاں یہ ہولوکاسٹ ہوا تھا, ہمیں انہوں نے اتنا ظلم کیا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایکسکیوز بنایا ہوا ہے. پاور کنٹرول نیریٹو میں انہوں نے اس کو ایگزامپل بنایا ہوا ہے, اور وہ اس وجہ سے نا کہتے ہیں کہ ایون فلسطینیوں کے بچے بھی مار دینا جو ہے وہ ایک اچھا کام ہے ان کے نزدیک. یہ دیکھیے ہمارا پوری جو اس وقت فلم انڈسٹری ہے وہ بھی تو شیطانیت کو گلوریفائی کر رہی ہے نا. بالکل, جس پہ ہماری جیسے ملیفیسنٹ ایک مووی آئی ہے, اس میں جو ہے وہ شیطان کے کاموں کو گلوریفائی کرنا. تو ملیفیسنٹ مووی میں یہ تھا کہ ایک وچ ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس کو ایسا دکھایا ہوا ہے کہ وہ ظلم کری ہے, یعنی وہ اچھی چیزیں نہیں کری. تو لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے اس وچ کو اچھا دکھانے کے لیے کس چیز کو گلوریفائی کیا ہے یا ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا, اتنا زیادہ برا ہوا تھا کہ انہوں نے اس مووی کے ذریعے اس وچ کے لیے ایک سمپتھی کریٹ کی. تو جس میں جو بھی وہ ظلم بعد میں کرتی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا فلم میں لوگ سمپتھی کی وجہ سے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جس میں جو ہے اسرائیل کا جو ہے یہ آ جاتا ہے, جو میں نے اگزامپل پہلے دی ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کی وجہ سے وہ جو ہے جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کی ایک ٹیکٹک ہے. اس پر میں یہ ضرور بات کروں کہ جیسے رابن ہوڈ ٹائپ کی موویز ہیں نا, جس میں عموماً وہ آپ کو ڈاکوؤں کو, اور انڈین فلموں میں آپ کو یہ بہت کیریکٹرز ملتے ہیں کہ چونکہ وہ جو ہے نا ان پہ بہت ظلم ہوا لہٰذا انہوں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا, اور لوگوں سے لوٹ کے وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, غریبوں کو دے رہے ہیں. تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے اچھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے, آپ اس کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتے ہو, اور جو اس کا برائی کا امپیکٹ ہے وہ چھپ جاتا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں خاص طور پہ کہا ہے کہ ولا تیمموا الخبیث من الطیب, نہیں وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال اور طیب میں سے جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اگر کوئی ناپاک چیز دے گا تو تم تو کبھی بھی قبول نہیں کرو گے. بالکل تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی وہی بات ہے, وہ چیز نہیں چاہیے جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آسیہ, جزاک اللہ خیر رملہ. وی ہوپ جب تک آپ پاکستان میں ہیں ہم آپ سے کوئی نہ کوئی فائدہ انشاءاللہ اٹھاتے رہیں. ناظرین, آپ نے یہ چیز تھوڑی دیکھی اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین حق صرف وہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. شیطان جو ہے ہماری ان ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ایک ایسے خول میں لپیٹتا ہے اور ایسی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے, اور ان اعمال کو بتانے اور دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو دراصل وحی سے ٹکراؤ ہے. اب وہی چاہے ہماری قرآن کی تعلیمات کی حیثیت سے ہے, یا اللہ کے نبی کی حدیث کی حیثیت سے ہے, یا ہمارے صحابہ کے رستے جنہوں نے کہ اپنے نبی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل طریقے سے پیروی کی, اس کو اسی کے اندر سے اسی طرح کے ساتھ ایسے معاملات اور ایسی چیزیں نکالتا ہے اور اس طرح پیش کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ کام تو اچھا ہی ہے نا, نیک ہی عمل کر رہے ہو نا, نیت تو تمہاری اچھی ہے, عبادت ہی کر رہے ہو نا, اس میں کیا برائی ہے, کسی کی مدد ہی کر رہے ہو نا, علم ہی حاصل کر رہے ہو نا, اس میں کیا برائی ہے. تو انسان ایسی چیزوں کے اندر پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس کی ایسے وہم اور اس کی ایسے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی اس کی سوچیں, ایسا اس کا تکبر کہ اس کو ریالٹی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. جیسا عمل اس نے خود کیا, جس طرح اس نے اللہ کی نافرمانی کی,
اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی وہ یہی کچھ کر رہا ہے. ہمیں بینگ ایک مسلم اشرف المخلوقات اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے علم کی جو ہے یہ والی کوششوں میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے بہترین جو علماء ہیں اور جو جیسے بات کی ڈاکٹر آسیہ نے کلاسیکل بکس جو ہیں ہم اگر ان کی تعلیم حاصل کریں، قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، حقیقت کو دیکھیں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، انشاءاللہ ٹائم ول کم دیٹ وی شیل ریکگنائز کہ شیطان کا نقاب ہے یہ یا اصل حقیقت ہے. السلام علیکم.